آدمی کام تو کرتا ہے لیکن کام کے اندر آسانیاں پیدا نہیں ہوتی، کام تو ہوتا ہے لیکن مشکل کے ساتھ میں ہوتا ہے، دشواریاں پیش آتی ہیں، یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ آج ہر آدمی کسی نہ کسی عامل کے پاس دروازہ کھٹکھٹاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی کا سکون بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے گا اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا پابند بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا، مشکل آ ہی نہیں سکتی۔ رمضان المبارک کا جب آغاز ہوا تھا تو اس وقت روزے کا فائدہ کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس امت پر روزوں کو فرض کیوں کیا ہے، یہ بات قرآن کریم کی آیت کی روشنی کے اندر بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزوں کو فرض کیا ہے اور روزے رکھنے کی ذمہ داری امت محمدیہ کے افراد کو دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ بات اس وقت کہی گئی تھی کہ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل اللہ رب العزت کے سامنے انسان کھڑے ہونے کے قابل بن جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اور جو خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو راضی کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ روزے کا یہ فائدہ یقیناً کسی نہ کسی درجے کے اندر ہمیں حاصل ہوا ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہوگا، اور اگر یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے تو ہم غور کریں کہ کیوں پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ اب تو رمضان المبارک جا رہا ہے اور میرے خیال میں اب تو ہر دن آخری دن ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کے دن تو عید ہی ہو جائے، تو جو بھی دن آئے گا وہ آخری ہے، الوداع ہے۔ صرف جمعہ ہی الوداع نہیں ہوتا، پورا ہفتہ الوداع ہوتا ہے۔ منگل کا دن آخری، بدھ کا دن آخری، جمعرات کا دن آخری، جمعہ کا دن آخری، سنیچر اور اتوار آخری، پورا ہفتہ ہی آخری ہے۔ اب اس ہفتے کے ہر دن ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ کام صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، اور اگر وہ کام صحیح ہو گیا ہے تو پھر تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں ہم، اور اگر کام صحیح نہیں ہو پایا ہے یا کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے، کوئی کسی کا جائزہ نہیں لے سکتا، کوئی کسی کی کمیوں اور کوئی کسی کی خوبیوں کو گنا نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ انسان اپنی اچھائیوں کو اور سب سے زیادہ انسان اپنی برائیوں کو جانتا ہے۔ وہ خود جائزہ لے کہ یہ رمضان المبارک کے جو 23 دن اب تک گزر چکے ہیں، ان 23 دنوں کے اندر ہم نے کیا حاصل کیا اب تک، اور اللہ کا ڈر کس درجے کے اندر ہمارے دل کے اندر پیدا ہوا، ہم نے آئندہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کس طرح کیا ہے، ہم اللہ رب العزت کو راضی آئندہ زمانے کے اندر کس طرح کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر آدمی غور کرے۔ ابھی میں نے 3 آیتیں قرآن کریم کی یہاں پر پڑھی جو سورہ طلاق کی ہیں، اور ان تینوں کے اندر اللہ کے ڈر اور اللہ کے تقوی کا ذکر ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، روزے اس لیے رکھوائے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ ڈر انسان کے دل کے اندر پیدا کیوں کروانا چاہا، اس ڈر کا دنیاوی فائدہ بھی بہت کچھ ہے، اور اللہ رب العزت نے بہت سارے دنیاوی فائدے اور بہت سارے اخروی فائدے ان آیتوں کے اندر بیان فرمائے۔ انسان زندگی گزارتا ہے بڑی سمجھ کے ساتھ میں گزارتا ہے، ہر آدمی اپنی عقل کے دائرے کے اندر رہ کر صحیح منزل کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ غلطیوں سے بچتا بھی ہے، اچھائیوں کو اختیار بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی زمانے کے اندر وہ ایسی مشکل کے اندر آ کر گر جاتا ہے کہ اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مرحلہ ایسا آ ہی جاتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کیا کریں، اب کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے گا اور کسی بھی وقت پیدا کر لے گا، کسی بھی موقع پر پیدا کر لے گا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عنایت کرے گا جہاں سے روزی ملنے کا گمان بھی اس کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا ڈر اتنی بڑی چیز ہے کہ لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے انسان کی آسانی کے لیے اور انسان کی تونگری کے لیے، انسان کی پریشانی لمحوں کے اندر دور ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ڈر اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ہر مشکل سے نکلنا آسان۔ اور جو یہ روزی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، جس سے بہت سے مسلمان بیچارے جوجے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ہر ایک کے ساتھ میں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہ معاش کیسے چلائے، اس کی زندگی کیسے آگے بڑھے، وہ کون سا روزگار اختیار کرے۔ جبکہ اس زمانے کے اندر روزگار کے طریقے بہت ہیں لیکن کام زیادہ، حلال کم۔ اس موقع پر اگر انسان اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہ آسمان سے اس کے لیے روزی اتار دے گا، بلکہ بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ روزگار اس کو عطا فرمائے گا اور بہتر سے بہتر روزی اس کے لیے مقدر فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ آدمی کام تو کرتا ہے لیکن کام کے اندر آسانیاں پیدا نہیں ہوتی، کام تو ہوتا ہے لیکن مشکل کے ساتھ میں ہوتا ہے، دشواریاں پیش آتی ہیں۔ یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ آج ہر آدمی کسی نہ کسی عامل کے پاس دروازہ کھٹکھٹاتا ہوا نظر آتا ہے کہ پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، اور پیسہ آتا ہے پریشانی آتی ہے، مشکلات میں زندگی گھری ہوئی ہے، سب کچھ ہے لیکن زندگی کا سکون نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی کا سکون بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے گا اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا پابند بن جائے گا۔ پابند بننا ضروری ہے، یہ نہیں کہ بس مسجد میں آ گئے تو اللہ سے ڈر رہے ہیں، یا اگر کسی اپنے سے بڑے کے سامنے بیٹھ گئے تو اللہ سے ڈر کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا ڈر پوری زندگی کے ساتھ میں انسان لازم کر لے کہ ہم نہیں اسی کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے۔ اور جب انسان یہ طے کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا، مشکل آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا ڈر اور دنیا کی مشکل دونوں ایک ساتھ نہیں جڑ سکتی، ناممکن چیز۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا دنیا اس کے لیے آسان، اور جس کے دل کے اندر دنیا کا ڈر ہوگا اس کے لیے دنیا بھی مشکل اور آخرت بھی مشکل۔ بار بار یہ بات حدیث کی روشنی میں کہی گئی ہے کہ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان کے اندر طاقت ایک انسان کے برابر ہی تھی، بس کسی میں زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم ہوتی ہے۔ نبی کو طاقت 40 مردوں کی دی جاتی ہے، ورنہ نبی کے بعد میں ہر انسان کی طاقت کچھ کم اور کچھ زیادہ ہوتی ہے، لیکن کیسی طاقت اور کیسا رعب اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیا تھا کہ لوگ خوف کھاتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ دنیا سے نہیں ڈرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور وہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ان کا خوف اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اور یہی اللہ کے ڈر کا نتیجہ تھا کہ سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دیے انہوں نے اللہ کے بھروسے کے اوپر، اور سمندر کو پار کر گئے۔ جب ایرانیوں نے دیکھا تو کہنے لگا دیو آمدن، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی جنات نظر آتے ہیں جو چلے آ رہے ہیں سمندر کے اوپر، اور سمندر پار کر گئے، تاریخ گواہ ہے۔ اللہ کا ڈر تھا یہ اور اللہ کا خوف تھا یہ۔ اللہ رب العزت کا ڈر اگر ہمارے اندر بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر زندگی گزارنا سیکھ لیں گے۔ صحابہ کے قصے اور صحابہ کی زندگیاں جو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یا ہم پڑھتے ہیں، وہ مزے لینے کے لیے نہیں، مزے لینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ احادیث نبویہ کے جو واقعات ہیں یا قرآن کریم کے جو قصے ہیں، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ہیں، اور زندگی کے اندر اچھائیاں لانے اور برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور فائدہ تقوی کا ذکر فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ دنیا کا مسئلہ تو انسان کا حل ہو ہی گیا جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ ڈرو گے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ڈرو گے مشکلات دور ہو جائیں گی، ڈرو گے اللہ رزق عنایت فرمائے گا، حلال روزی دے گا، ہر مشکل کام کے اندر آسانی پیدا کر دے گا۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے آخرت کا
انسان دنیا کے اندر سب کچھ کرتا ہے لیکن غلطیاں پھر بھی ہوتی ہیں، گناہ پھر بھی ہو جاتے ہیں، انسان پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے لیکن پھر بھی نہیں بچ پاتا۔ رمضان بہت سلیقے کے ساتھ میں گزارا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کمیاں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کا کفارہ کر دے گا، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ اور کفارے کا ایک ذکر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سورہ فرقان کے اندر، وہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب انسان سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے اور اس کے اندر اللہ کا ڈر آخری درجے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو غلطیاں صرف معاف نہیں ہوتی بلکہ ساری غلطیوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے اور قرآن کے اندر جھوٹ نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ حکمت والی ذات اور قابل تعریف ذات کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے جس کے اندر جھوٹ آ ہی نہیں سکتا، اس کا ہر لفظ سچا ہے، اس کی ہر حرکت سچی ہے بالکل۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ غلطیوں کا کفارہ کر دے گا اور غلطیاں معاف بھی ہوں گی، اور غلطیاں معاف ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو ٹوٹی پوٹی نیکیاں، ہلکے پھلکے روزے، اونی پونی تراویح ہم نے پڑھ لی ہے، اللہ بہت بڑا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بھی وعدہ ہے۔ ہمارا عمل اور ہمارے عمل کی کیا حقیقت، ہمارے روزے اور ہمارے روزوں کی کیا حقیقت، ہمارا اسلام اور ہماری کیا حقیقت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اگر تم کام کرو گے اور ہمارے ڈر کے ساتھ میں کرو گے تو گناہوں کی معافی ایک الگ چیز، جو کچھ کر کے آؤ گے ان کمیوں کو دور کر کے ہم بہتر سے بہتر اجر تمہیں تو آخرت کے اندر بھی عطا کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں، ہمیں ان چیزوں پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ اور ابھی جو ہمارے پاس میں 5 یا 6 یا 7 دن باقی ہیں، ان دنوں کے اندر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ رمضان المبارک کے اگر ہمارے یہ 23 دن کسی کمی اور کوتاہی کے ساتھ میں گزر گئے ہیں تو اب انشاءاللہ یہ دن ہمارے کمی اور کوتاہی کے ساتھ نہیں گزریں گے، قدردانی کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم دن بھی گزاریں گے اور راتوں کے اندر جاگنے کا اور اللہ کی عبادت کا اہتمام بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق سے نوازے اور آپ کو بھی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔